بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستان محترم، ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مہینے کو نہایت اہتمام سے مناتے ہیں، محفل میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ آج سے اس مہینے کو اس طور منائیں گے۔ ہمارا چینل اسلامک سٹوریز روزانہ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے چیدہ واقعات آپ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ آپ کی مکمل حیات طیبہ کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، لیکن ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے کوشش کریں گے جتنے زیادہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ دوستان محترم، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو روزانہ کی بنیاد پر اسلامی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم کی زندگی محیر عقول واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش ہیں اور حادثات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ولادت کہ چوتھے یا 5ویں سال پیش آیا، جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ اسے شق صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں کیا تھا۔ دوستان محترم، جبکہ قبیلہ بنی عامر کے بوڑھے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ابتدائی زندگی کے حالات سنانے کی خواہش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا شیرخواری اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنی سعد بن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ سفید پوش آدمیوں کی ایک ٹولی جن کے ہاتھوں میں سونے کی تھالی تھی جو زمزم کی برف سے بھری تھی مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے یا پیٹ کے اندرونی اجزاء نکال کر زمزم کے پانی سے اچھی طرح دھویا اور پھر اپنی جگہ رکھ دیے۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا اور اس سے ایک لوتھڑ نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشت میں زمزم کی برف کے پانی سے دھویا، پھر اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا تو اچانک ایک نور کی مہر ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے مہر میرے دل پر لگائی تو وہ نور سے بھر گیا۔ پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اب تیسرے نے سینے سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم مندمل ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تینوں نے باری باری مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شریک بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دی کہ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور دیکھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ فرق ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ محسوس ہوا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے اور حضرت آمنہ سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اس پر آسیب کا کوئی اثر نہ ہوگا، بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے۔ نبی کریم کے لیے صادق اور امین کا خطاب۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو ساری زندگی شرک و گمراہی اور رسم جاہلیت سے محفوظ رکھا، چنانچہ تمام ہی انبیاء کرام اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے ہی اپنے خاندان اور قبیلے اور قوم کے صالح ترین انسان قرار پائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اسی طرح نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے اپنے لڑکپن اور دور جوانی میں شرک و بت پرستی اور تمام مراسم سے شرک سے بالکل پاک اور منزہ تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، خواہش، اتواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارتے، جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و نگرانی فرماتے تھے، اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کامل ہو گئے اور مروت و حسن و خلق، حسب و نسب، حلم و بردباری اور راست بازی اور صداقت و امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش و اخلاق رذیلہ، بری عادات و خصلات سے انتہا درجے دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ مبارک وسلم الصادق الامین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف و نائلہ 2 بتوں کے نام تھے کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا تھا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان بتوں کو چھوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسولت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ دوستان محترم، ایک مرتبہ ایک دعوت میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں کے چڑھاوے کھانے سے ہم اپنی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے نفرت تھی۔ دوستان محترم، خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابتدا سے ہی نہایت صالح طبیعت والے اور کفر و شرک اور قسم کے فحش و منکر سے پاک و منزہ تھے۔ مسز اینی بیسنٹ ہندوستان میں تھیوسفیکل سوسائٹی کے پیشوا اور بڑی مشہور انگریز عورت ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت اور بزرگی قائم کی ہے۔ وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہموطنوں سے الامین بڑا دیانتدار کا خطاب کروایا۔ کوئی صف اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات جو مجسم صدق ہو، اس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو۔ جنگ فجار اور معاہدہ حلف الفضول۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن اور زمانہ شباب و دور جاہلیت کہ تمام اکل و شرب، لہو لعب اور دوسرے تمام ناپسندہ اقدار سے پاک رہا، باوجود اس کے کہ عرب معاشرہ بدکاری اور بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا، اور ایسے تمام بدعمال عرب معاشرے میں نہایت ہی پسند کیے جاتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو اس سے محفوظ رکھا۔ اس کھلی بدکاری کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر نوجوان جب جوانی کی خرمستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عین الٹ طریق پر اپنی راست بازی اور پاکیزگی میں مکہ کے صالح ترین انسان کے طور پر سامنے آئے۔ تو صرف ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک و گمراہی کے کسی فعل میں شریک ہوں۔ خانہ کعبہ کی طواف کے دوران جب مشرکین طرح طرح کے شیطانی اعمال اور شرکیہ رسومات سے مبتلا ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے الگ تھلگ اپنا طواف جاری رکھتے۔ اس دوران نہ صرف خود ایسی بدعمالیوں اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے بلکہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش کے اس دین پر کبھی نہیں چلے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے دین ابراہیمی ترک کر کے اپنا لیا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل بعث ہر قسم کی بے حیائی اور بدکاری سے پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ